اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے یہ مینشن کیا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے گا، اپنے خواہشات کا غلام بنا رہے گا، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا رہے گا، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ خواہشات اگر آپ چند لفظوں میں سمجھیں تو اس کو ہم انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم پر غالب ہو جائے، ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کو لینے کی للک ہمارے اندر پیدا ہو، وہ خواہش ہوتی ہے جو ہم سے غلط کام بھی کروا لیتی ہے، پوری نہ ہو تو ہم اس کے لیے غلط کام بھی کرتے ہیں۔ انسان اپنی روز مرہ کی زندگی میں کتنی محنت کرتا ہے۔ آپ سب محنتی لوگ ہیں، مزدور دار بھی لوگ ہیں، الگ الگ کاروبار سے منسلک ہیں، الگ الگ روزگار سے منسلک ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ایک دن میں کم سے کم 10 گھنٹہ محنت کرتے ہیں نا ہر آدمی۔ اپنی زندگی کو بارونق اور بہتر بنانے کے لیے ہر چھوٹا بڑا آدمی جو روزگار کرتا ہے وہ انتھک محنت کرتا ہے۔ وہ روزگار کے لیے بارش کو نہیں دیکھتا، وہ کمائی کے لیے سردی کی برودت کو نہیں دیکھتا، روزگار کو صحیح بنانے کے لیے گرمی کی تمازت کو بھی نہیں دیکھتا، موسم کی تکلیف کو اٹھاتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، دھوپ کو نہیں دیکھتا، اونچ نیچ کو نہیں دیکھتا، دن رات کو نہیں دیکھتا۔ روزگار کو اچھا کرنے کے لیے، گھر کو بارونق بنانے کے لیے آپ گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اے سی کا استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں اے سی لگ جائے تو گرمی میں فائدہ پہنچے گا، ماں باپ بھی سکون سے رہیں گے، بیوی بھی، بچے بھی، آنے جانے والے بھی سکون سے رہیں گے۔ یہ آپ کے گھر کے انتظامات ہیں، آپ جس کو کرتے ہیں۔ سردی کا موسم آتا ہے تو سردی سے بچنے کے لیے آپ ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں، ہیٹنگ سسٹم لگا دیتے ہیں کہ زیادہ سردی ہوگی، برودت ہوگی تو ہم ہیٹر استعمال کریں گے تو ہمیں گرمی محسوس ہوگی، ہم اس سے گرمی لیں گے، بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، ابا کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، ماں کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، تو ہم ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 10 سال کی عمر سے، 6 سال کی عمر سے پڑھائی شروع کرتے ہیں اور 20 سال تک پڑھتے ہیں، 1 سے لے کے ہائی اسکول تک، 11ویں 12ویں، پھر اس کے بعد بی ایس سی کرتا ہے، کوئی بی ایڈ کرتا ہے، کوئی ایم ایڈ کرتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی بی یو ایم ایس کی ڈگری لیتا ہے، کوئی پی ایم بی بی ایس کی ڈگری لیتا ہے، کوئی نرسنگ کرتا ہے۔ کتنی محنت کرتے ہیں لوگ، گریجویشن کرتے ہیں، کیوں؟ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ سب محنت کیوں ہے؟ بولو، زندگی اچھی ہو۔ پڑھائی کر رہے ہو کس لیے؟ نوکری ملے گی، زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ روزگار کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، دن کو دن نہیں سمجھ رہے، رات کو رات نہیں سمجھ رہے، کیوں محنت کر رہے ہو؟ زندگی سیٹ ہو جائے، پیسہ آنے لگے، ہے نا؟ سب کی زندگی کا یہی زاویہ ہے، گھوم پھر کے ہر ایک اسی تقاضوں میں لگا ہوا ہے کہ مال کہاں سے آئے، مال کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے، گھر کو اے سی سے بھی اور کیا بولتے پٹی بھی کرائے، ہر آرائش، ہر زیبائش، ہر آرام، ہر سکون ہم لینے کے لیے دن میں 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اتنی انتھک محنت کرتے ہو، تھک جاتے ہو، تب بھی محنت سے سر نہیں ہٹاتے، پیر نہیں ہٹاتے، پیچھے نہیں ہٹتے ہو؟ کیوں؟ ہم محنت کریں گے تو مال آئے گا تو اس کو ہم خرچ کریں گے، پھر اللہ آپ کو مال دیتا ہے، آپ مال کا انبار لگا لیتے ہو،
مال اکٹھا کر لیتے ہو، ادھر بھی مال ادھر بھی مال، گھر میں الماری بھی مال، بینک میں بھی مال۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مال کی ہوس میں اتنا گم ہو گئے ہو کہ تمہارے پیر قبر میں جا پہنچے، تمہارے پیر قبر میں جا پہنچے، تم مال کی ہوس میں اتنا بیکار ہو گئے، تمہارے پیر قبر میں پہنچ گئے، لیکن ہائے مال ہائے مال ہائے مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ایسے بیان فرمایا، یہ قرآن حدیث، حضور نے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ سب آپ سب لوگ کہتے ہیں میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، بینک میں میرا پیسہ، گھر میں میرا پیسہ، دکان میں میرا پیسہ، لاکر میں میرا پیسہ، موبائل میں میرا پیسہ، گوگل پے میں میرا پیسہ، فون پے میں میرا پیسہ، پے ٹی ایم میں میرا پیسہ۔ حدیث میں یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہائے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ۔ حضور نے فرمایا بندے کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں، اس نے جو کھایا، کھا کے ہضم کیا وہ اس کا پیسہ ہے، پہن کے کپڑے کو بوسیدہ کیا پھاڑ دیا وہ اس کا پیسہ ہے، اور جو اس نے صدقہ کر دیا خیرات کر دیا اللہ کی راہ میں پہنچا دیا وہ اس کا پیسہ ہے۔ باقی جو پیسہ بچا ہے، باقی جو پیسہ ترکہ للناس، وہ لوگوں کا پیسہ، اس کا پیسہ نہیں، اس کے ورثہ کا پیسہ ہے، وہ پیسہ اس کا نہیں ہے۔ تمہارا پیسہ صرف 3 ہے، جو کھا کے ہضم کر لیا، جو پہن کے پھاڑ دیا، اور جو صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں، صرف تمہارا پیسہ وہی ہے، صرف تمہارا پیسہ وہی ہے۔ بقیہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ ترکہ للناس، جو تم چھوڑ رہے ہو وہ پیسہ تمہارا نہیں ہے، وہ پیسہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ ہم مال کمانے کے لیے 10 گھنٹے انتھک محنت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک زندگی ہماری اس کے بعد بھی ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لیے ہماری کچھ محنت ہے۔ ایک گھر بنایا جاتا ہے، 35 منزل پر مرنے والا بھی اس گھر میں جاتا ہے، 100 منزل کے مالے میں بھی موت آئے تو اسی میں وہ جاتا ہے، کسی غریب کی جھوپڑی میں کوئی غریب مرتا ہے وہ بھی اسی میں جاتا ہے۔ اس کے لیے 35ویں مالے پر قبر نہیں بنتی ہے۔ کوئی 100 منزل کے مالے میں مرے تو قبر کہاں بنے گی؟ زمین پہ۔ غریب و امیر کا ایک ہی مکان ہے، قبر ہے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، 10 گھنٹے محنت کر کے کماتے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ زندگی کو بارونق بنانے کے لیے 10 گھنٹے مسلسل محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تب بھی پھر کام کرتے ہیں، پیر ہاتھ پھول جاتے ہیں پھر بھی کام کرتے ہیں۔ 10 گھنٹے کی محنت اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم سب کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس زندگی کے بعد ہماری قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، جس کی انتہا نہیں۔ آج اگر فوت ہوتے ہو تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، تب تک تمہیں قبر میں رہنا ہے، تب تک تمہیں قبر میں پڑے رہنا ہے، تب تک تمہیں آزمائشوں میں پڑے رہنا۔ کبھی اس زندگی کے لیے کبھی 5 منٹ محنت کی تم نے؟ اس زندگی کے لیے کبھی 5 منٹ محنت کی آپ لوگوں نے؟ 10 گھنٹے محنت کرنے والوں، اس زندگی کے لیے بھی کبھی 5 منٹ نکال لو جہاں تمہیں اکیلے جا کے سونا ہے، تمہارا دوست تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، تمہارے لاڈلے بچے جن کو تم پرورش کرتے ہو جھوٹ بول کر، حرام لا کے حلال لا کے، زمانے کے پنجوں سے مال کھینچ کے لا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال کے، نوالا ڈال کے ان کا پیٹ بھرتے ہو، اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرتے ہو، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہو، اپنی جائز ناجائز ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ نہ تیرا باپ تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ ہوں گے، نہ تیری بیوی تیرے ساتھ ہوگی، تنہا تو اکیلا قبر میں جائے گا، وہاں تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کبھی اس زندگی کے لیے 5 منٹ نکالے؟ سبحان اللہ۔ کبھی اس زندگی کے لیے 5 منٹ نکالے ہیں؟ کبھی اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کچھ محنت کی ہے؟ نہ کی ہے تو آج سے شروع کر دو اس کے لیے محنت، شروع کر دو اس کے لیے محنت۔ آج سے جاؤ اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے محنت شروع کر دو۔ حضور نے فرمایا اول منزل من منازل الاخرہ، قبر جو ہے آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हम अपने अजीज रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपने पड़ोस वाले को कब्र में जब रखते हैं, कब्र में उसकी तदफीन हो जाती है, उस पर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी को बराबर कर देते हैं, अब हम सब उसको छोड़ के जाने लगते हैं अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। कभी आपने सोचा, आज तो मैं ये माहौल देख रहा हूँ कि लोग तदफीन के लिए जाते हैं अपने अजीज की, हंसते हुए, बोलते हुए, पुड़िया चबाते हुए, सिगरेट पीते हुए, हंसी मजाक करते हुए जाकर उसको कब्र में लिटाड़ देते हैं। और ये महसूस होता है कि जितने लोग आए हैं दफन करवाने के लिए, इनको मौत नहीं आनी, बस मरना उसी को था जिसको दफन कर दिया गया, है ना? ऐसा महसूस होता है कि बस इसी को मरना था जिसकी तदफीन हो गई है। अब इसके बाद ये जितने 50, 60, 200 लोग आए हुए हैं, इनको मौत नहीं आनी है। इतनी हंसी मजाक के साथ, शोर शराबे के साथ, मोटरसाइकिल की आवाज़ों के साथ जाके उसकी तदफीन कर देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हम अपने मुर्दे को दफन करके 40 कदम दूर हटते हैं, 40 कदम दूर उससे हम हटते हैं, तो अदखलाने अस्वदाने अरज़काने, कुछ फरिश्ते, 2 फरिश्ते स्याही माइल, चेहरे खतरनाक, जबड़े उनके बड़े बड़े, गुनाहगार शख्स अगर वो लेटा हुआ है तो जमीन को फाड़ते हुए, जमीन को चीरते हुए, जमीन को तबाह करते हुए सीधे कब्र में उसकी पहुंच जाते हैं। और फिर अगर अच्छा है तो उसका हिसाब व किताब अच्छी तरह से होता है, उसके लिए उनकी शक्ल बेहतर होती है, उनके जबड़े सही होते हैं, उनका चेहरा नूरानी होता है। अगर वही शख्स गुनाहगार है, खताकार है, इस्याशियार है, बदकार है, उसने जमीन पर चल चल के लोगों पर जुल्म किया, लोगों को परेशान किया, लोगों को तकलीफें दी, हलाल हराम का फर्क नहीं जाना, तो फिर अब उसकी कब्र में जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो जमीन को फाड़ते हुए उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, दमदार, बेड़ा बार, दमदार, बेड़ा बार, दमदार, बेड़ा बार। पानी ला, पानी दादा पानी दे दियो। बोतल है, पानी की बोतल, पानी की बोतल नहीं लेना, पानी की बोतल। जैसे ही हम अपने अजीज को दफन करते हैं, अगर हमारा वो अजीज नेकोकार है, उसकी जिंदगी के हालात अच्छे गुजरे तो फरिश्ते अच्छी सूरत में आते हैं। अगर जिंदगी के हालात बुरी तरह से गुजरे तो हदीस में है कि बड़ी बुरी शक्ल वाले फरिश्ते, खतरनाक शक्ल वाली फरिश्ते, चेहरे के जबड़े यहाँ तक हैं, ऊपर का होंठ यहाँ तक होता है और जमीन को फाड़ते हुए उसके तक पहुंच जाते हैं। अब वक्त शुरू होता है जो तुम करके आए हो, अब हिसाब दो उसका। अब कोई दोस्त आएगा जो तुम्हारे साथ बाइक पर घूमता था, तुम्हारे साथ मजे लेता था, तुम्हारे साथ बैठ के महफिलों में ठंडे गरम की महफिलें सजती थी, महफिलें जमती थी, जिंदगी में खूब मजे लिया करते थे, कभी इधर बैठ के खा रहे, कभी उधर बैठ के मजे ले रहे। अब कोई आएगा, अब तुम्हें किसकी जरूरत है? अब तुम्हें क्या इज्जत चाहिए वहां पर? हदीस शरीफ में है कि जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो वो आस लगाता है, उसकी निगाहें ढूंढती हैं, कोई आए, कोई अजीज आए, कोई हमारा प्यारा आए जो हमें कुछ पढ़ के बख्श दे। हदीस पाक में है कि वो देखता है कि उसका बाप आ जाए, उसका बाप आ जाए, उसके लिए कुछ पढ़ के बख्श दे। वो फौत हो जाता है हमारी निगाहों में। हदीस में कि जब कोई फौत होता है तो उसके वो देखता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं। मरने के बाद मरने वाले की आंखें खुली रहती हैं। एक शेर भी कहा बेदम वारसी ने कि मरने वाले की खुली आंख खुली रहने दो, मरने वाले की खुली आंख खुली रहने दो, ये नजर जलवे आका की तमन्नाई है। ये नजर जलवे आका की तमन्नाई है। हमारे मुंह पे ताले मार दिए जाते हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता जाओ इसके मुंह पे ताले मार दो, ये देखेगा सब कुछ लेकिन बोल नहीं पाएगा, इसके हाथ होंगे लेकिन काम नहीं कर पाएगा, इसकी जबान होगी लेकिन ये बोल नहीं पाएगा, इसकी आंख होगी लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसके पैर होंगे लेकिन ये चल नहीं पाएगा, उसकी रूह खींच लो, इसको खत्म कर दो, इसकी जिंदगी को मुनक़ता कर दो।
اب اس کا کوئی بس چلنے والا نہیں. اب مردہ ایسا ہے کہ غسال اسے جدھر سے دلائے نہلائے وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا. وہ دیکھتا ہے سارے لوگوں کو عزیز بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو نہلایا جا رہا ہے, اس منظر کو بھی دیکھتا, اس کو نہلا کے کفن میں لپیٹا جا رہا ہے, اس منظر کو بھی دیکھتا, اس کو لے کے قبر کی طرف جا رہے اس منظر کو بھی دیکھتا, قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے اس منظر کو بھی دیکھتا, جب لوگ چلتے ہیں قدم کی آواز بھی سنتا ہے اور ندا لگاتا ہے, نظریں اس کی حسرت بھری اپنے عزیزوں کی طرف دیکھتی ہیں, ہائے کوئی آئے آج ہمیں کچھ پڑھ کے بخش دے تاکہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائے مغفرت کا. اپنے باپ کی طرف نگاہ لگاتا ہے, اپنے بھائی کی طرف نگاہ لگاتا ہے, اپنے عزیزوں کی طرف نگاہ لاتا ہے. حدیث میں ہے مردہ اپنے دوستوں کی طرف بھی نگاہ لگاتا ہے کہ کوئی دوست آئے جو زندگی میں کندھے سے کندھا ملا کر مزے لیا کرتا تھا, زندگی میں گھوما کرتا تھا, مزے لیا کرتا تھا, ادھر ادھر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے پیسے خرچ کیا کرتے تھے. آج وہ دوست اگر مجھ سے محبت کرتا تھا, واقعی میرا پکا سچا دوست تھا دنیا میں, تو آج ہماری قبر کے پاس آئے اور ایک بار کچھ پڑھ کے مجھے بخش دے تاکہ آج ہم جہنم کے عذاب سے نکل سکیں, عذاب ہمارا کچھ کم ہو سکے. حدیث شریف میں ہے ایک شخص اتنا جہنم میں ڈوبا ہوگا, جہنم کے عذاب میں, تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنا کر دیا جائے گا, وہ پوچھے گا یا اللہ میں تو ابھی اتنا ڈوبا تھا عذاب جہنم میں, ابھی میں اتنا کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے ایک چاہنے والے نے, تیرے عزیز نے ابھی تجھے ایثار ثواب کیا ہے, اس نے تجھے کچھ پڑھ کے بخشا ہے, لہذا میں نے تیرا جسم اتنا نکال دیا. جب کوئی کسی کو پڑھ کے بخشتا ہے اس کے لیے بڑی راحت ہوتی ہے, بڑی راحت ہوتی ہے اس کے لیے. اس کو سمجھو ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کو کوئی سہارا مل جائے. کوئی ڈوب رہا ہے, مر رہا ہے ندی میں, اور بار بار وہ غوطے لے رہا ہے, پانی کی تہ میں جا رہا, پھر پانی کے بالائی حصے میں آ رہا, پھر تہ میں جا رہا, پھر بالائی حصے میں آ رہا, اور اس کو کوئی ہاتھ دے دے, وہ ہاتھ پکڑنے والے کو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میری جان بچا لی. بس مردے کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے, وہ عذاب میں لگا رہتا ہے, اس پر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. جب اس کا کوئی باپ, اس کا بھائی, اس کا دوست, اس کا عزیز کچھ اس کو پڑھ کے بخش دیتا ہے تو بس اس کا یہی حال ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والے کو کوئی سہارا دے دیتا ہے, وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کو دوست ایسے بناؤ کہ جو تمہارے لیے کام آئے, محبتیں ایسی کرو جو تمہارے مرنے کی بعد بھی فائدہ تم کو پہنچائے. یہ دنیا کی محبتیں تمہارے کسی کام کی نہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں, دنیا کی جو تعلقات ہیں, دنیا کے جو لگاؤ ہیں, رشتے ہیں, یہ سب تمہارے آخرت میں دشمن ہوں گے, یہ سب دشمنی میں بدل جائیں گے, تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف تمہیں اگر کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی قبر میں, حشر میں, میزان میں, پرصراط میں, تو پھر وہ اللہ والوں کی محبت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دم مراد, دم مراد, دم مراد. اللہ والوں کی محبت ہے. ان کی محبت تمہیں دنیا میں بھی نفع بخشے, ان کی محبت تمہارے لیے آخرت میں بھی نفع بخشے. ان سے تم محبت کرو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 100 قتل کیے, 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل میں واقعہ 99 قتل کیے, اور جب 99 قتل اس نے کر لیے تو اب وہ نکلا معافی کے لیے کہ اب ہمیں کوئی مل جائے تو کسی سے ہم پوچھیں کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی, ہماری معافی کیسے ہوگی, ہمیں اللہ تمہاری توبہ قبول کیسے کرے گا. تو ایک بڑے عالم کے پاس گیا وہ, اور اس کو بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا کوئی بخشش کا ذریعہ ہے, کہ کوئی ایسی آپشنز ہیں جس سے میں بخشا جاؤں, میری توبہ اللہ قبول کر لے. وہ عالم بولا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں 99 قتل کیے ہیں. تو کہا 99 قتل کرنے کے بعد تو بخشش کے لیے دوڑا پھر رہا ہے, مغفرت کے لیے تو تلاشی کر رہا ہے کہ کون کیسے مجھے بخشوا دے. لہٰذا اس نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی. اب اس کے پاس وہ ہتھیار تھا, اس نے اس کو بھی مار کے سنچری پوری کر لی, اس نے 100 کا سسٹم پورا کر لیا. اب پھر وہ نکلا پوچھتے پوچھتے کہ بتاؤ کوئی ہے, مجھے بتائے میں نے 100 قتل کیے, میری بخشش ہو سکتی ہے, میری مغفرت ہو سکتی ہے, مجھے اللہ بخش سکتا ہے. ایک بڑے عالم ملے, انہوں نے کہا ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے. کہا کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جاؤ قریب میں ایک بستی ہے, اس بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, اللہ والے, ان کو ہم اللہ والے کہہ سکتے ہیں, نیک لوگ, متقی لوگ, پرہیزگار لوگ.
इबादत शियार लोग जो सुबह शाम अल्लाह 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 की ज़रबे लगाते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं और अपने दिल को ठंडा करते हैं। अल्लाह के कुछ नेक बंदे उस बस्ती में रहते हैं, जाओ तुम वहाँ चले जाओ, तेरी बख्शिश हो जाएगी, तुझे निजात मिल जाएगी, तू अल्लाह की जनाब से बख्शा जाएगा। वो गुनाहगार 100 लोगों का कातिल उस बस्ती की तरफ निकलता है, बस्ती की तरफ चलता है। अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि मौत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, मौत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, मौत ने उसको अपनी आगोश में ले लिया और वो जमीन पे लेट गया। अल्लाह की जनाब से एक तरफ जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, एक तरफ जहन्नम वाले फरिश्ते आ गए। जहन्नम वाले फरिश्ते कह रहे हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे, जन्नत वाले फरिश्ते कह रहे हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे। दोनों फरिश्तों में बातें शुरू हो गई। वो कह रहे ये तो गुनाहगार बंदा था, 100 कत्ल किए थे, इसका ठिकाना तो जहन्नम है। जन्नत वाले कह रहे थे हाँ हाँ गुनाहगार तो था, लेकिन जा तो अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ रहा था। जा तो अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ रहा था, लिहाजा इसको जन्नत में ले जाने दो। आपस में फरिश्तों में बातें हो रही थी कि दोनों फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या अल्लाह 100 कत्ल करने वाला जहन्नम का हकदार है, ये जन्नत वाले फरिश्ते कह रहे हैं जन्नत में जाएगा। जन्नत वाले कह रहे हैं या अल्लाह ये अल्लाह की वलियों की बारगाह में जा रहा था, उनके पास बैठने जा रहा था, उनकी सोबत लेने जा रहा था, तो इसको जन्नत में जाने का हक है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा जन्नत वालों फरिश्तों से, दोज़ख वालों से, जाओ इसके पैर नापो, अगर ये अल्लाह वालों की बस्ती से इसके कदम करीब है तो ये जन्नत में जाएगा, और अगर इसके कदम इसके घर से यहाँ तक जहाँ ये मरा पड़ा है, इसके घर से यहाँ तक आने में अगर इसके कदम ज्यादा है, जमीन इतनी ज्यादा है, तो फिर ये जहन्नम में जाएगा। जन्नत वाले फरिश्ते उतर के आए, जहन्नम वाले फरिश्ते उतर के आए। अब पैमाइश शुरू हुई। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ऐ जमीन, ऐ वो जमीन जो इसकी मौत की जगह से अल्लाह वालों के घर तक है, तू सिमट जा, सिमट जा। सिमट गई और जो उसके घर से लेके उसकी मौत तक थी, कहा तू फैल जा, वो फैल गई। मामला ये था कि अगर अल्लाह वालों के दरबार से वो करीब है तो उसको जन्नत मिलेगी, अगर अपने घर से लेके जहां पर गिरा है, मरा पड़ा, वहां तक है तो उसको जहन्नम मिलेगी। तो जमीन दूर होगी तो जहन्नम, जमीन अल्लाह वालों से करीब है तो जन्नत। अब फरिश्ते नापने को आए, पैमाइश की, तो घर से जहन्नम वालों ने उसकी मौत की जगह तक नापा तो जमीन दूर निकली, और फिर वो जन्नत वालों ने नापा तो अल्लाह वालों की बस्ती से उसके पैर उसकी जगह करीब निकली। अब वो जन्नत वालों के करीब हो गया। अब जन्नत वाले उसको ले जाने लगे तो अल्लाह ने फरमाया था कि ये बंदा अल्लाह वालों की बारगाह में जा रहा था, तो ऐ वो जमीन जो अल्लाह वालों के दरबार से करीब है, तू सिमट के इसको करीब कर ले। ऐ वो जमीन जो उसके घर से उसकी मौत तक का है, तू फैल जा। तो वो जमीन फैल गई और अल्लाह वालों की जमीन उसके करीब हो गई। अब जन्नत वालों ने जब उसको पैमाइश की, नापा, तो जमीन वो करीब निकली, तो जन्नत वाले फरिश्ते आए उसको जन्नत में लेके चले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में चले गए।